نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ ایک حدیث ہے جو رمضان المبارک میں عام طور پر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، یا لوگ اس سے اپنی مرضی کے مطابق اس کا وہ مفہوم مراد لے لیتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہے۔ اذا سمع، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ پر ہو تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو اس میں سے پورا کر لے، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اس میں سے اس کے ساتھ پورا کر لے۔ اب اس حدیث سے یہ تاثر لیا یا دیا جاتا ہے کہ سحری کے وقت میں اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو آدمی کے ہاتھ میں اگر کھانے کا برتن ہے، پینے کا برتن ہے، تو وہ برتن نیچے نہ رکھے تو پھر بھی درست ہے، یہاں تک کہ اپنی ضرورت جو بھی اسے پوری کرنا چاہتا ہے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ تو اس طرح ہے کہ اگر صبح کے صادق کا وقت ہو چکا ہے تو اس کے بعد اگر ایک لقمہ بھی لیا یا ایک گھونٹ پانی بھی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے، چونکہ اس حدیث کے اندر لفظ آیا ہے اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز کو سن لے۔ یہاں پر النداء مطلق اذان کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ اذان صبح کی ہے یا کسی اور وقت کی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس کو صبح کی اذان کے ساتھ خاص کرتے ہیں وہ بلا ثبوت بات کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ اس کی تخصیص حدیث میں نہیں کی گئی، مطلق اذان کا ذکر یہاں پر آ گیا ہے۔ لہٰذا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، شراح نے، محدثین نے جو اس کی توجیحات کی ہیں، پہلا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد شاید مغرب کی اذان ہے، کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد چونکہ وقت عام طور پر نہیں دیا جاتا، نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں برتن ہے، اذان مغرب کی ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ اگر اس کو سخت پیاس لگی ہے، اس کو سخت بھوک لگی ہے، تو وہ آدمی اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے۔ اور یہ ان اعذار میں بھی شمار کیا گیا ہے کہ اگر آدمی کو سخت بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہو گیا ہے تو جماعت کا وقت ہے تو اس کے لیے پہلے کھانا کھانا ہے تاکہ جماعت کی نماز خشوع خضوع اور استحضار کے ساتھ وہ پڑھ سکے، ایسے نہ ہو کہ جماعت میں کھڑا ہو اور کھانے کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہو۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہو گیا ہے کہ مغرب کی اذان سے مراد لی جائے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان مراد لے لیں۔ اگر صبح کے وقت کی اذان بھی ہے تو اس سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان ہوگی۔ کیوں؟ وہ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان دے رہے ہیں تو ان کی اذان چونکہ تہجد کے لیے ہوتی تھی، تو تہجد کے وقت وہ تو سحری کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا کھاتے رہو، پیتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا وقت آ جائے کہ وہ صبح صادق کے لیے اذان دیتے ہیں۔ پھر اس وقت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حتی عربی گرامر میں کسی کام کے انتہا کو، آخری درجے کو، غایت کو بتانے کے لیے، ٹھپا لگانے کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد اب آگے نہیں چلنا، یہ آخری انتہا تھی، سو ہو چکی۔ لہٰذا اب اس سے آگے چلنا، لفظ حتیٰ جو آیا ہے اس کے خلاف جا رہی ہوگی بات، اور اس حدیث کے بھی خلاف ہوگی۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد اگر صبح کی اذان بھی لیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ بھول کر کسی شخص نے شبہ میں، اس نے یقین نہیں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، اس نے شبہ میں اذان دے دی اور وقت ابھی نہیں ہوا تھا،
تو اگر کسی آدمی نے آپ نے اندازہ کر لیا گھڑی وغیرہ کو دیکھ کر کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا، حضرت صاحب اذان شروع کر چکے ہیں، جیسے غلطی ہو جاتی ہے صبح کی اذان میں عام طور پر، تو ایسی صورت میں اس کھانے پینے والے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا جاری رکھے، کیونکہ ابھی صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوا، اذان دینے والا غلطی پر ہے، وہ پہلے اذان دے رہا ہے۔ اور چوتھا جواب اس کا یہ بنے گا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مجروح ہے، اس پر کلام ہوا ہے، اس پر جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے اس حدیث کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اور اس کو منکر قرار دیا ہے۔ حدیث کی اصول حدیث میں 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں میں ایک منکر حدیث بھی ہے۔ منکر حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی مسائل کی دنیا میں۔ اس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بظاہر اگر اس مفہوم میں مراد لی جائے جیسے کہ یہ عام طور پر عوامی غلط فہمی ہے، تو پھر یہ قرآن کی آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس کا۔ قرآن کے دوسرے پارے میں آیت سحری کے وقت کو بڑی وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانا تمہارا پینا اس وقت تک یہاں تک کہ جاری رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ سفید دہاری سیاہ دہاری سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، یعنی صبح صادق کی جو سفید دہاری ہے وہ صبح کاذب کی جو سیاہ دہاری ہے اس سے وہ ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، تب جا کے یہاں تک، یہاں بھی حتیٰ کا لفظ آیا ہے، اور حتیٰ نے آ کے صبح صادق کو صبح کاذب سے بالکل جدا کیا ہے، تو حتیٰ کا لفظ یہاں بھی موجود ہے۔ لہٰذا اگر وہ مفہوم جو عوامی عام طور پر پھیلا ہوا ہے وہ مراد لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں لفظ حتیٰ قرآن میں جو نص ہے اس سے بھی ٹکراؤ لازم آ رہا ہے، اس لیے یہ مفہوم کسی بھی طور پر لینا درست نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے، جیسے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہیں منہاج والے، وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور کچھ حضرات تو وہ آسانی کے لیے اتنا کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس طرح 1 2 4 منٹ، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، آدمی اگر اذان کے وقت اس نے کھا رہا تھا تو اس کو یہ کہنا کہ روزہ ہی تیرا نہیں ہوا تو یہ شدت ہوگی اس حدیث کو سامنے رکھ کر، لہٰذا ایسی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ انہوں نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے، مرقات کی عبارت سے جو استدلال کیا ہے، لیکن تمام فقہا یا باقی جو نصوص ہیں یا دلائل عقلیہ اور نقلیہ ہیں وہ ان کے اس مفہوم کی رد کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی احتیاط ہے، روزہ ہے، اور روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط ہوتی ہے، احتیاط کے عنصر کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو ایک آدمی پورا دن وہ بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، اور اللہ کے ہاں اس کا روزہ نہ ہو۔ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا صبح کے اذان کے وقت سے 5 منٹ پہلے ہی ختم کر لیا کرے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ عبادات میں احتیاط دیکھی جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں روزہ نسوار سے ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ احتیاط ہی بتائی جاتی ہے کہ وہاں جب منہ میں اس نے نسوار ڈالی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ذرات اندر چلے گئے ہوں، تو اب ایسی صورت میں احتیاط کی وجہ سے ہی روزے کو ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں، وہاں پر نصاب سونے کو بنانا چاہیے یا چاندی کو بنانا چاہیے، تو 52.5 تولے چاندی کو نصاب جو لوگ بنا رہے ہیں اور 80% سے زائد علماء بنا رہے ہیں، تو اس کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، سونے میں نہیں ہے، سونے کے نصاب میں نہیں ہے۔ اسی طرح معاملات کا شعبہ لے لیا جائے تو اس میں اسہل کو دیکھا جاتا ہے، جو زیادہ سہولت والا ہو۔ اسی وجہ سے مہر، امیہ صدیقہ نے فرمایا بہترین برکتیلا نکاح وہ ہے جس میں مہر کم سے کم ہو، مشقت کم ہو، آسانی کا پہلو زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے بینک اسلامی کو دیکھ لیں، بینک میزان کو دیکھ لیں، جو اس قسم کی چیزیں ہیں، تکافل کے سلسلوں کو دیکھ لیں، وہاں سہولت کو مد نظر رکھ کر علماء نے جو دلائل لیے، اگرچہ بظاہر بعض دلائل کمزور بھی ہیں، بہت ساری تعویلات بھی، توجیحات بھی کی گئی ہیں، بہت سارے دیگر فقہ کو ساتھ لے کر فقہ مقارن کا سہارا بھی لیا گیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے تاکہ امت کے لیے معاملات میں زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا ہو۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے احکام میں اصل ہے منع ہے، آپ کوئی حکم اس وقت تک اس کو شریعت کا حکم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس پر دلیل نہیں دیں گے، وگرنہ وہ بدعت شمار ہوگی۔ اسی طرح چوتھی چیز ہوتی ہے اشیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مباح قرار دیا ہے، حلال ہے،
ہاں اگر آپ نے اس کو منع کرنا ہے تو آپ کو اس پر دلیل دینی ہوگی کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز اور حرام ہونے پر دلیل دینی ہوگی۔ چیزیں مباح ہوتی ہیں، اللہ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف یہ اصول ہمیں بتا دی، وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہاں بھی اصول ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ لنڈے سے کپڑے لائے جائیں تو ان کو استعمال کیا جائے نہ کیا جائے، دھو کر فلاں، کسی نے ویسے بھی استعمال کر لیے تو ہم کہتے ہیں جب تک دلیل آپ نہیں دیں گے کہ یہ نجس تھے تو ایک جو ہے تخمینے سے آپ اس کو نجس کہہ کر نماز کو رد نہیں کر سکتے، نماز کو رد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کھانے کی کوئی بھی چیز لائی ہے بازار سے تو جب تک حرام کا عنصر یقینی طور پر ثابت نہ ہو کھانا حرام حلال شمار ہوگا۔ اسی طرح پرفیوم وغیرہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو پرفیوم جب تک اس کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ کھجور کی ہے یا انگور اور کشمش کے الکوہل سے بنی ہے تو خواہ مخواہ اس میں تشویش پھیلانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک کہ اس کی حرمت پر، اس کے عدم جواز پر دلیل پیش نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کہنے اور سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔